بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت ہے. اب ایک روایت ایسی ہے، دیکھیے اس میں مسلک کا بھی فرق نہیں ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا، اکثر بیان کرتے ہیں لوگ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنی امت کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کہا نمازیں، 50 وقت کی نمازیں. کہا فرزند ابراہیم، در یتیم آمنہ مصطفیٰ، ارے تمہاری امت میں یہ سکت نہیں ہے کہ 50 وقت کی پڑھ سکے، واپس جاؤ. اللہ سبحانہ وتعالی سے کہو کہ پروردگار میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں میری امت نہیں پڑھ سکے گی 50 وقت کی نماز. تو واپس گئے حضرت، اور اس کے بعد خوب پڑھی جاتی ہے ممبروں سے. جھوم جھوم کے لوگ پڑھتے ہیں اور اونگ اونگ کے لوگ داد دیتے ہیں، یا اس کے برعکس اونگ اونگ کے پڑھتے ہیں اور آپ جھوم جھوم کے داد دیتے ہیں. حضور گئے اور حق سبحانہ وتعالی نے کیا کیا؟ 10 وقت کی کم کر دی. اچھا جاؤ 50 نہیں تو 40. پھر واپس آئے اور پھر بیچ میں جناب موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ کہا 40. کہا نہیں بھائی، یہ 40 بھی نہیں پڑھ پائیں گے، واپس جائیے. پھر واپس گئے، پھر حق سبحانہ وتعالی نے 10 وقت کی کم کر 30. پھر واپس آئے، پھر جناب موسیٰ نے روکا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر واپس گئے، پھر 10 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر روکا، پھر واپس گئے، پھر 10 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر واپس گئے، پھر 5 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے. پھر جناب موسیٰ نے کہا تو رسول نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا. آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بار اور چلے ہی جاتے ہیں. پھر صلوات تو ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. بس ایک بار اور چلے جاتے، یا تو ایک وقت کی رہ جاتی یا بالکل ہی معاف ہو جاتی. نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ غور فرمائیے کہ اس روایت کو کس نے جعل کیا ہے؟ پہلی منزل میں خود حق سبحانہ و تعالیٰ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ عالم ہے، حکیم ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے. اور وہ حکیم، اس کی حکمت کہاں گئی جب وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ بندے یہ 24 گھنٹے میں 50 رکعت کیسے پڑھ سکیں گے؟ وہ 100 گھنٹے کا دن رات تو بنایا نہیں تھا. تو سب سے پہلا سوال قائم ہوتا ہے صفات حق پر، دوسرا سوال قائم ہوتا ہے نبوت مصطفیٰ پر. یہ خاتم النبیین ہیں، یہ زیادہ عالم ہیں یا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسی لیے علم اصول کی کتاب پڑھنے والے آپ دیکھ لیجئے اس روایت کو، اگر کتابوں میں موجود ہے بکثرت موجود ہے. کیا ہم اخباری مسلک قبول کر کے اس روایت کو قبول کر لیں، بیان کرتے رہیں؟ نہ اللہ کی عظمت باقی رہتی ہے، نہ نبی کی عظمت باقی رہتی ہے، نہ امت کی آبرو باقی رہتی ہے، نہ نماز کی حرمت باقی رہتی ہے. یہ اور اس قسم کی روایتیں ہماری کتابوں میں بھری ہوئی ہیں جو خدا دشمنوں نے اور اسلام دشمنوں نے گڑھی اور حدیث کی کتابوں میں بھر دی. مشہور ترین روایت ہے، اس لیے میں نے اسے موضوع بنایا. اب اصولی علماء کا کیا کام ہے؟ پروردگار جنت نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جناب علامہ شیخ حسن ابن زین الدین شہید ثانی، ان کی مشہور کتاب ہے اصول فقہ میں، جو صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے، بڑی پربرکت کتاب ہے، ابتدائی کتابوں میں سے ہے. ایک زمانے میں پہلی کتاب وہی پڑھائی جاتی تھی علم اصول فقہ میں، اس کا نام ہے معالم الاصول.
اصل میں تو اس کا نام ہے معالم الدین و ملاذ المجتہدین، لیکن وہ فقہ میں کتاب ہے، اس کا مقدمہ ہے وہ اصول میں، اس مقدمے کو الگ کر کے مستقل کتاب کے طور پر پھر شائع کیا گیا اور وہ نصاب میں داخل ہو گیا اصول فقہ میں۔ اس کتاب میں انہوں نے صاف صاف لکھ دیا کہ بھائی یہ روایت خدا کے واسطے اس پر اعتبار نہ کریں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایک مثال، اور تنہا انہوں نے نہیں، نہ جانے کتنوں نے۔ اور ہمارے یہاں یعنی بظاہر کتنی دلاویز اور خوبصورت داستان گڑھی گئی اور آپ سنتے رہتے ہیں اور کبھی ذہن میں شک شبہ پیدا ہوا؟ اور حقیقت کیا ہے؟ نہ توحید سلامت رہتی ہے، نہ رسالت سلامت رہتی ہے، نہ نبوت سلامت رہتی ہے، نہ نماز کی حرمت، نہ آپ کی آبرو۔ امت اور ہمارے یہاں